اس ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد و آل محمد اور اصحاب باوفا کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی آلت تہامی السید الوحی والسراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرۃ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا صلوات۔ پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز عشق حسین میں بیٹھ کر جتنی سانسیں آپ نے لی ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے۔ پاک رب العزت اس خاندان کے مرحومین کے درجات مزید بلند فرمائے، اور یہ خاندان تا قیامت آباد و شاد ہے۔ یہ لنگر، یہ مجالس، یہ ماتم آپ سب کی نسلوں میں جاری و ساری۔ دیکھیے محترم سامعین، یاد رکھیے گا، یہ جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں پہلا اتفاق ہے، لیکن انشاءاللہ آخری نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راہیں وہی رہتی ہیں، راہوار بدل جاتے ہیں، سواریاں وہی رہتی ہیں، سوار بدل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، پڑھنے والے عالم بدلتے رہتے ہیں، ذاکر بدلتے رہتے ہیں، سامع بدلتے رہتے ہیں، بانیان بدلتے رہتے ہیں، لیکن منبر حسینی کی قسم ہے جن کا ذکر کل تھا آج بھی انہی کا ہے۔ جو بول سکتے میں شکر، کل بھی ذکر انہی کا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم آدم کے بعد ہیں، جن کا ذکر ہے وہ تو آدم سے پہلے کے ہیں۔ آپ جی، آپ سلامت۔ دیکھیے، اگر وہ آدم سے پہلے کے نہ ہوتے تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ آدم بتا تو صحیح حوا کو حق مہر میں دینے کے لیے ہے کیا؟ کوئی تو ہوگا۔ میں شکر گزار ہوں، حق مہر میں دینے کے لیے ہے کیا؟ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں مجمع بول بھی رہا ہے، داد بھی دے رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن کچھ جوان ایسے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں میں پڑھ رہا ہوں نا، جہاں پہ موجود ہوں، جہاں پہ حاضری دے رہا ہوں، وہاں پہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں شاہ صاحبان جو میرے والد کو سن چکے۔ یہ بزرگ مجھے داد نہ بھی دینا میرا کام چل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزرگ اپنے حصے کی داد میرے والد کو دے چکے ہیں نا۔ حیدری
مجھے افسوس تب ہوتا ہے جوانوں کی وہ زبانیں جو چائے کے ڈھابوں میں بولتی ہیں، جو چوپالوں میں بولتی ہیں، جو گلی محلوں میں بولتی ہیں، جو اسکول کالجوں میں بولتی ہیں، جو بزرگوں کے سامنے بولتے بولتے چپ نہیں کرتی۔ دکھ اس چیز کا ہے جو مولا کے ذکر میں ان کی غیبت میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے گی؟ میں شکر گزار، توجہ ہے نا آپ جی، آپ سلامت۔ دیکھیے اللہ کبھی نہ کہتا آدم تم میں تو ابھی ابھی دم آیا ہے، ابھی ابھی تو دم آیا ہے، بتا حق مہر میں دینے کو ہے کیا؟ اس نے کہا یا رب العزت ابھی ابھی دم نہ آیا ہے، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زمینیں اکٹھی کی، نہ جائیدادیں بنائیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا گھبرا نہیں، ایسا کر آلین پہ درود بھیج دے، یہی تیرا حق مہر ہو جائے گا۔ آپ جی، آپ سلامت، میں شکر گزار۔ بھئی آلین کہتے کسے؟ آلین کہتے کسے؟ کسی پڑھے لکھے عالم کو لے آئیں گے، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے غوطہ زن ہو کر قیمتی موتی نکال لائے گا۔ مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ آلین عربی میں علی کی جمع کو کہتے ہیں۔ آپ جی حیدری، اب آپ کے ذہن میرے ساتھ جڑ گئے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، یاد رکھیے گا اس وقت اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں ایسی تھیں جسے اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کے سب علی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اچھا بات یہ ہے کہ قرآن کی تصدیق حدیث کرے تو صحیح ہے، کیونکہ ہم وہ ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی، نہ ہمارا حدیث کے بغیر گزارا نہ قرآن کے بغیر۔ بس خیال اتنا رکھنا چاہیے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو۔ آپ جی حیدری، نہیں پچھلا مجموعہ سرا سا ساتھ مل کے میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو۔ رسول فرماتے ہیں اگر مخالف قرآن ہے تو میرا قول نہیں ہے، قول مردود ہو سکتا ہے، قول رسول نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا؟ حیدری، اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، علمین کے درمیان میں بیٹھتے ہوئے ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے کیمروں کے درمیان میں لائیو جہاں تک جا رہی ہے، یاد رکھیے گا جس طرح ہم پر الزام لگایا جاتا ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، نہیں ممبر حسینی کی قسم ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ حق کو بھی مانتے ہیں، بس فرق اتنا ہے صحابہ کو مانتے ہیں حدیث کی طرح، اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح۔ میں شکر گزار، توجہ ہے نا بھائی جتنے بیٹھے ہوئے میں شکر گزار، آپ جی ہیں، آپ سلامت۔ بھائی ہم دونوں کو مانتے، ہم دونوں کو مانتے، ہم صحابہ کو بھی مانتے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے، ہم قرآن کو بھی مانتے، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ اب ہمارا قصور نہیں ہے، اب ہمیں بری کرو، ہاں اب ہمیں بری کرو۔ جب ہم نے قسم کھا کے بتا دیا علمین کے درمیان میں بیٹھ کے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ حق کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بس فرق اتنا ہے قرآن کو مانتے ہیں اہل بیت کی طرح، صحابہ حق کو مانتے ہیں حدیث کی طرح، اور رسول فرما رہے ہیں حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو، صحابی وہی صحیح ہے جو مطابق اہل بیت۔ میں شکر گزار، توجہ ہے، میں شکر گزار۔ سلامت رہے، آباد رہے، آباد رہے، مولا اپنی اسے مانگ۔ بھئی توجہ ہے نا، گھبرا تو نہیں گئے؟ بھئی میں شکر گزار ہوں، یہ ان بزرگوں کی طرف سے آیا جو والد صاحب کو سنتے ہیں، رفتار ایستا ہی صحیح لیکن سمت درست ہے تب آیا ہے۔ میں شکر گزار۔
بھئی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، ہمیں بری کرو بھئی۔ وہاں پر اللہ نے تعارف کروایا ہے آلین کہہ کر۔ اب جب مقام بدلتا ہے، جگہ بدلتی ہے، مخاطب بدلتا ہے، تو تعارف بھی بدل جاتا ہے۔ قبلہ تشریف فرمائے، ان کی آمد پر بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ سلامت رہے آپ، بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ دیکھیں قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، جو وقت دیا گیا اس میں تمام کروں گا، اور دعائیں لینے کے لیے ایک اور ہستی کا اضافہ ہو۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ میں ممبر پہ جو آیا، کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ وہ پوچھیں کہ بھئی یہ کون ہے جو ممبر پر ہے؟ وہ کہیں گے آغا سید محمد رضا۔ ان کا جی وہ کون؟ ان کا علامہ آغا سید نسیم عباس رضوی کے بیٹے۔ بات سمجھ آئی نا؟ ان کا ہاں اب ہم پہنچ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پہچان ہے، میری پہچان ان سے ہے۔ میں ممبر پر اب جگہ بدلی، مخاطب بدلے۔ قبلہ تشریف لے میرے ہاسٹل میں، وہاں پہ بچوں نے پوچھا یہ بزرگوار کون ہیں؟ ان کا آغا محمد رضا رضوی کے والد ہیں۔ مطلب اگر مجمع بدلے، کبھی میرا تعارف ان سے ہے، کبھی ان کا تعارف مجھ سے ہے۔ توجہ ہے؟ میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے پہنچنے کی کیا بات ہے، آپ کے پہنچنے کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے نا؟ شکر گزار ہوں۔ اچھا یاد رکھیے گا بھئی، وہاں پر فرشتے سجدے میں ہیں، شیطان انکاری ہے، اللہ تعارف کروا رہا ہے جناب آدم کا، اور کہہ رہا ان کنت من العالین۔ شیطان تو نے جو سجدہ نہیں کیا، تو نے خود کو علیوں میں سے سمجھا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا اب ایک جملہ اور آگے لیتے چلے جائیے۔ قبلہ کی موجودگی میں ان سے دعائیں لینے خاطر اب پھر مخاطب بدلا، جگہ بدلی، موقع بدلا۔ غدیر کا میدان آیا، پلان کا ممبر بنا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی جیسے ہی صدا لگائی نا، مجمع سے کوئی اٹھا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کو جانتے ہیں، نمازیں آپ کے پیچھے، روزے آپ کے پیچھے، حج آپ کے پیچھے، جہاد آپ کے پیچھے، ہمیں مولا علی سمجھ میں نہیں آئے، ہمیں حسن سمجھ میں نہیں آئے، ہمیں حسین سمجھ میں نہیں آئے۔ اب مخاطب بدل گیا، تعارف پوچھنے والا بدل گیا، مقام بدل گیا۔ رسول نے کہا او خبردار، ان کو الگ الگ نہ سمجھنا، اس کو علی نہ سمجھنا، اس کو حسن نہ سمجھنا، اس کو حسین نہ سمجھنا۔ دیکھ مجھ محمد کو تو جانتے ہو نا، کہ آپ کو جانتے ہیں، کہ سن لو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ میں شکر گزار بھئی توجہ ہے نا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ مولا آباد و شاد رکھے، مولا آپ کے رزق میں، مال میں مزید برکت عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ مخاطب بدل گیا، مقام بدل گیا۔ اب کیا فرمایا؟ کلنا محمد۔ اب کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کر۔ بھئی اہل سنت نے بھی لکھ دیا کہ فرمایا تو ہے، اہل تشیع نے بھی لکھ دیا فرمایا تو ہے۔ اب میں نے جتنی داد لینی تھی میں لے چکا، جو دعائیں لینی تھی میں لے چکا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب عقیدے کے ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ دیکھیں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا ہو۔ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہاں پر جب اللہ نے کہا نا آلین، تو اللہ نے کہا دیکھو محمد و مصطفیٰ ہیں، لیکن یہ بھی علی ہے، حسن ہے یہ بھی علی ہے، حسین ہے یہ بھی علی ہے، سیدہ موجود ہیں یہ بھی علی ہے۔ اور یہاں پہ جب رسول فرما رہے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، میں شکر گزار ہوں، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ اب کیا مطلب ہوا؟ اب رسول فرما رہے خبردار اگر یہ سمجھ میں نہ بھی آئیں، مجھ محمد کو دیکھو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، توجہ ہے نا؟
مجھ محمد کو دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. یہ علی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لو یہ بھی محمد ہے. حسن سمجھ میں نہ آئے سمجھ لو یہ بھی محمد ہے. حسین سمجھ میں نہ آئے سمجھ لو یہ بھی محمد ہے. پر ہوتا پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا. بیدار میرا مجمع ہے, یاد رکھے گا. جاؤ ملا سے پوچھو تو صحیح, جب رسول فرما رہے ہیں کلنا محمد, تو ذرا سوچ کے بتاؤ نماز میں ایک محمد آئے تو واجب, باقی آ جائے تو باطل کیسے ہو جائے؟ میں شکر گزار, توجہ ہے نا, میں شکر گزار. آپ جی ہیں, آپ سلامت, آپ آباد, میں شکر گزار ہوں. توجہ ہے نا. میں شکر گزار, میں شکر گزار. آباد و شاد ہے, سلامت ہے. بھئی گھبرا تو نہیں ہے. یاد رکھیے گا, دیکھیے یہ جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے بیٹھے, یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے بیٹھے. مولا فرماتے جب بھی اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو ماں کا شکریہ ادا کرو. توجہ ہے. اچھا اچھا دیکھیے یہاں پر آباد و شاد ہر جگہ ہے کہ میں ہم پینا یہ جام پی کے سکوں ہے, یہ جام پی کے سکوں ہے ملنا. میں اپنی ماں کو دعا کرے نا اور پینا کوثر زمین کے بہ کے تے لے کے مولا دا نام. وہ فرمایا تھا نا, نام علی سن کر میں مسکرایا یوں, نام علی سن کر میں مسکرایا یوں, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. نام علی سن کر میں مسکرایا یوں, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر ایک کو ملتی نہیں نعمت عشق علی, اس کے لیے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. توجہ ہے نا. کسی نے خلیفہ دوم سے پوچھا تھا کہ ہم نے جو آپ کو خلیفہ مانا ہے, آپ کو رہبر مانا ہے, آپ کو لیڈر مانا ہے, وقت کا بادشاہ بنایا ہے, ہمیں بتائیں تو سے جنت میں جائے گا کون؟ جنت میں جائے گا کون؟ مسکرا کے کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا. ہاں جنت میں بدماش تو قبلہ جا نہیں سکتا. خلیفہ دوم کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا. پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا ہمیں بتائیں تو صحیح شرافت کیسے کسے ہیں, شرافت کا معیار کیا ہے, اس کی بلندی کیا ہے, اس کی حدود کیا ہے, اس کے رموز کیا ہیں. جو اس رمز میں آ جائے وہ شریف ہے, جو اس بلندی کو چھو جائے وہ شریف ہے. مجمع میرے سامنے بیدار ہے, جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, یاد رکھے گا. خلیفہ دوم کتاب سوائے کے مور کا مسکرا کے کہنے لگے اور تیرے یہ عمر ہو گئی تجھے شرافت کا نہیں معلوم تو سن لے, لا یتم شرف الا بولایت علی بن ابی طالب. اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کا اقرار نہ کر لے. حیدری توجہ ہے نا, یاد رکھیے گا. میں شکر گزار. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں مخاطب بدلتا ہے, ماحول بدلتا ہے, میں اب دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون پیچھے رہ گیا, کون ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے. جہاں پر جگہ بدلتی ہے وہیں پہ تعارف بدل جاتا ہے. ایک مقام وہاں تھا جہاں سجدہ سب نے کیا ہوا تھا الا ابلیس, تعارف ہوا
آلین سے، جہاں صحابہ کا مجمع تھا، رسول موجود تھے، وہاں پہ تعارف ہوا کلنا محمد سے۔ اب ایک مقام اور آئی، جگہ بدلی، مقام بدلا، پوچھنے والا بدلا، مخاطب بدلا۔ جگہ وہ تھی جہاں چادر کے نیچے رسالت کو 4 چاند لگے ہوئے تھے۔ میں شکر گزار ہوں، توجہ ہے نا؟ وہاں پر پوچھنے والا کون ہے؟ بھئی پوچھنے والا کون ہے؟ بھئی اصغر رضوی صاحب موجود ہیں، پاک رب العزت انہیں آباد و شاد رکھے۔ یہ والد صاحب سے بھی واقف ہیں، اقبال شاہ صاحب، یہ خانوادہ خاندان مجھ سے بھی واقف ہے۔ جانتے نہیں کہ کون ہے؟ جانتے ہیں نا؟ بھئی علامہ آغا سید نسیم عباس رضوی کا بیٹا، ٹھیک ہو گیا، آغا ضمیر الحسن نجفی صاحب قبلہ کا نواسہ، جانتے ہیں نا؟ اور یہ پھر پوچھے آغا صاحب سے، آغا صاحب یہ کون ہے؟ کیا پوچھنا بنتا ہے؟ نہیں، وہ کہیں گے نہیں قبلہ آپ جانتے تو ہیں، یہ میرا برخوردار ہے، خلف الرشید ہے، بڑا بیٹا ہے، آپ جانتے تو ہیں، پھر کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ پھر اس لیے پوچھا جا رہا ہے قبلہ اس کا تعارف ذرا اضافہ کر کے بتائیں، ضد نہیں بیانا، اضافہ کر کے بتائیں۔ اب دیکھیں جو جانتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو پہچان نہیں پا رہا، یا کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اس کے علاوہ کچھ بتایا جائے۔ ایسا ہے نا؟ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جبرائیل جو آ کے پوچھ رہا ہے من تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے ہیں کون کون؟ اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بیدار مجمع ہے، آپ ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو، زنجیر ٹوٹی نہیں، میں نے در سیدہ سے کچھ مانگے نہیں، اور بتاؤ تو صحیح یہ روز کا آنے والا پھر کساء کے باہر رک کے پوچھ کون رہا ہے؟ یہ وہ جبرائیل پوچھ رہا ہے جو سورہ کبھی آل عمران لے کر آیا، سورہ حمد لے کر آیا، کبھی حدیث لے کر آیا، کبھی قرآن لے کر آیا، کبھی ذوالفقار لے کر آیا، کبھی ستارہ لے کر آیا، کبھی اس در کے اوپر اسیر بن کر آیا، کبھی فقیر بن کر آیا، کبھی مسکین بن کر آیا۔ حیدری توجہ ہے نا؟ یہ وہ پوچھ رہا من تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے ہیں کون کون؟ بھائی 2 وجوہات ہیں، یا تو اسے صحیح سے نظر نہیں آ رہا، ہاں یہ بڑی ویلڈ ریزن ہے، آپ شاید ہنسی میں اس کو اڑا دیں کہ جبرائیل اور نظر نہیں آ رہا۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں؟ نکلا ہوا ہے، کیوں؟ جا کر دیکھ کر آئے ہیں؟ ان کا نہیں جناب، روشنی بتا رہی ہے، کرنیں بتا رہی ہیں، کیونکہ سورج کی شعاع بتائے گی کہ سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں۔ جس طرح شیعہ شعاع علی سے ہے، اس کا کردار بتانا چاہیے یہ علی والا ہے۔ جو شعاع علی سے ہے اس کا ہاتھ کسی نامحرم کی طرف نہیں بڑھے گا، جو شعاع علی سے ہے اس کا ہاتھ کسی خصبی جگہ کی طرف نہیں بڑھے گا، جو شعاع علی سے ہے وہ ڈکیتی اور چوری میں اور جوئے کے اندر ملوث نہیں ملے گا، کیونکہ شعاع بتاتی ہے کہ یہ بلب کی روشنی ہے یا سورج کی۔ اب آپ جائیں، میں کہوں نہیں سورج دیکھ کر بتائیں، ان کا قبلہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سورج کو کون دیکھ سکتا ہے بھلا آنکھ بھر کے؟ کیوں؟ کہا اس کا نور پاورفل ہے۔ میں نے کہا تمہاری آنکھوں میں بھی تو نور ہے؟ کہا جی بالکل ہے، لیکن وہ پاورفل ہے، میری آنکھوں کا نور ضعیف ہے، ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جبرائیل جو 24 گھنٹے ان کی سروس میں ہے وہ کھڑا ہو کے کیوں پوچھ رہا ہے من تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے ہیں کون کون؟ اس کی وجہ یہ ہے جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی محمد کہلاتا ہے، کوئی علی کہلاتا ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، آج چادر کے نیچے جب اکٹھے ہوئے تو اتنا پاورفل نور نکل رہا تھا کہ جبرائیل کو پوچھنا پڑا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو بتا چادر کے نیچے ہے کون کون؟ میں شکر گزار، توجہ ہے نا؟ جو وقت دیا گیا وہ تمام ہونے والا۔ من تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے ہے کون؟ اچھا اللہ بھی سمپل تعارف کروا سکتا تھا،
حدیث قصہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اللہ کہہ دیتا ہے یہ محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ داماد ہے، یہ نواز. بڑا آسان سا تعارف تھا. لیکن نہیں، اس سے پہلے اللہ نے پوری چیزیں گنوائیں. اس سے پہلے پوری چیزیں گنوائیں. جیسا کہ یہ قبلہ پوچھے کہ قبلہ بتائیں تو صحیح یہ ساتھ کون ہے، جبکہ جانتے ہیں کہ بیٹا ہے. وہ کہیں گے بھئی یہی تو ہے جس کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، یہی تو ہے جس کے لیے میں نے گھر بنایا، یہی تو ہے جس کے لیے میں نے کاروبار کھڑا کیا، یہی تو ہے جس کے لیے باغات بنائے. ابھی بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا. جبرائیل جانتا تھا کہ سا کے نیچے ہیں کون کون. صرف اللہ سے پوچھا آج اللہ بتائے اہل بیت کے فضائل ہیں کیا کیا. میں شکر گزار. توجہ ہے نا. اگر تھک نہیں گئے تو میرا نعرہ پی گئے آپ یہاں پر ہیں. قبلہ یک زبان ہو کے حیدری. توجہ ہے نا. آج اللہ بتائے کہ اہل بیت کے فضائل ہیں کیا. پھر اللہ نے بتایا، صرف تعارف نہیں کروایا. اللہ نے کہا یہ میں نے زمردی فرش لگایا تو ان کے صدقے میں، نیلا شامیانہ لگایا تو ان کے صدقے میں، جنت و جہنم کو بنایا تو ان کی وجہ سے، یہ جنت کے سامنے انبیاء کی قطاریں لگائیں تو ان کی محبت میں، یہ رات کی مانگ کو مزین کیا تو ان کی وجہ سے، یہ چاند اور سورج کی کندیلیں لٹکائیں تو ان کی محبت میں. میں نے کہا یا رب العزت تو نے ان کی محبت میں کائنات بنا دی، یہ تیرا اختیار تھا. ہم نے ان سے محبت کی تو ہم نے امام بارگاہ سجا دیے. میں شکر گزار. یہ ان کی محبت میں اللہ نے کہا کہ میں نے بنایا. اب یاد رکھیے گا تعارف ہوتا ہے جس کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے. تعارف وہاں سے ہونا چاہیے یا اس سے ہو جس کا وہ آدمی پوچھنے والا واقف ہو. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. سنوے بیٹھے ہو یا سنن واسطے بیٹھے ہو ہیں؟ اچھا ایک نعرہ ایسا سنا دیں کہ جس سے کوئی سن ہوا بیٹھا ہے تو وہ بھی سننے کے لیے تیار ہو جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان. میں شکر گزار. بھئی تعارف ہمیشہ اس ہستی سے ہوتا ہے جس سے وہ واقف ہو. اگر میں یہ مان لوں کہ نور اتنا تھا کہ جبرائیل کو نظر نہیں آیا واقعے میں کہ نیچے ہے کیا. ایک عام صرف اس کیمرے کی لائٹ جل رہی ہو تو پیچھے نظر نہیں آتا. اور جہاں رسالت کو 4 چاند لگے ہوئے تھے. اب تعارف تو اس سے ہونا چاہیے جس کو یہ جانتے ہیں. اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا. ایک موقع پر رسول خدا کے پاس جس وقت جناب جبرائیل آئے تو رسول نے پوچھا جبرائیل بتا تو صحیح یہ جو وحی لاتا ہے لاتا کہاں سے ہے. اگر آپ آمادہ بیٹھے ہوئے سننے کے لیے میں شکر گزار. لاتا کہاں سے؟ بھئی آدم کے پاس لایا تو کہاں سے لایا، نوح کے پاس لایا تو کہاں سے لایا، ابراہیم کے پاس لایا تو کہاں سے لایا، موسیٰ کے پاس لایا تو کہاں سے لایا، عصا کہاں سے لایا، ذوالفقار کہاں سے لایا، لباس کہاں سے لایا. اس نے کہا قبلہ مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں ہے. میں جب بھی جاتا ہوں ایک نورانی پردہ ہے. میں دیکھیں جو دعائیں لینی تھی میں لے چکا. اب چند مخصوص افراد کے لیے میں جملہ حوالے کرنے لگا اور اگر آپ ساتھ مل گئے میں شکر گزار. بھئی میں جاتا ہوں ایک نورانی پردہ ہے، پردے سے ایک ہاتھ باہر آتا ہے، وہ مجھے تھماتا ہے، میں لے آتا ہوں. مولا نے پوچھا کبھی پردے کے پیچھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، جرت ہی نہیں ہوئی، طاقت ہی نہیں ہے، بس پردے کو دیکھا ہے، پردے کو دیکھا ہے. اچھا اب میں ایک چیز آپ سے پوچھ سکتا ہوں اگر آپ آمادہ ہیں. یہ موبائل ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو سب کو؟ میں اس پہ یہ پردہ ڈال دوں، اب موبائل نظر آ رہا ہے؟ موبائل آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ موبائل کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن پردے کا کمال یہ ہے یہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ پردے کا کمال یہ ہے یہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. یا رب العزت اپنا تعارف تو کروا، تو ہے کون؟ اللہ نے کہا میرا تعارف زیادہ نہ پوچھ، بس اتنا سمجھ کنتو کنزا مخفیا، میں وہ خزانہ تھا جو چھپایا گیا تھا. توجہ ہے؟
بھائی اس کا مطلب ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی کسی پردے نے چھپا رکھا تھا. وہ کہہ رہا ہے کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جبرائیل سے پوچھا گیا، وہ کہتا بس میں جاتا ہوں، پردے کو دیکھتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں، پردے کو دیکھتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں. اب یاد رکھے گا جبرائیل واقف کس سے ہے؟ پردے سے. آدم کے دور میں گیا، اس نے پردہ دیکھا. نوح کے دور میں گیا، اس نے پردہ دیکھا. موسیٰ کے دور میں گیا، اس نے پردہ دیکھا. ابراہیم کے دور میں گیا، اس نے پردہ دیکھا. محمد مصطفیٰ کے دور میں گیا، اس نے پردہ دیکھا. اللہ نے آواز دے کر کہا تو کسی سے واقف نہیں نا؟ پردے کو تو جانتا ہے. پردے کو عربی میں حجاب کہتے ہیں، اور یہ جو حجاب کے نیچے ہیں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، جو فاطمہ ہے یہی تو حجاب اللہ ہے. میں شکر گزار آپ جی، آپ سلامت، آپ آباد حیدری. توجہ ہے نا؟ بس تمام کیا میں نے تمام کیا. میں شکر گزار. ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، خدا کی قسم. یہ اگر چادر جلائی نہ جاتی تو کربلا میں حسین کا کفن بن سکتی تھی، شام میں سیدہ کا پردہ بن سکتی تھی. ہم سے کہتے ہیں روتے بہت ہیں. ہم سے پوچھو ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں. میں شیعہ سنی کی بحث میں جاتا ہی نہیں. مسلمانوں جاؤ اپنی کتب اٹھا کے دیکھ لو. اگر پانچوں کا اونچا رکھنا سنت ہے، داڑھی کا بڑھا لینا سنت ہے، زلفوں کا دراز کر لینا سنت ہے، کیا در سیدہ پر آگ لگانا بھی سنت ہے؟ کیا رسول کی وہ بیٹی جس کے آنے پر انبیاء کا سردار کھڑا ہو جائے، اس کو 4 گھنٹے کھڑا رکھنا بھی سنت ہے؟ خدا کی قسم جب بیٹی کی بیٹی دربار پہنچی ہے نا، اور صحابی کے دربار نہیں، شرابی کے دربار میں کھڑے ہو کر بے مکنا و چادر، بی بی نے سر اٹھا کے جب مجمع کو دیکھا نا، آواز دے کر کہا اماں سر پہ چادر رکھ کر حسن و حسین کے ساتھ دربار جا کر دین بچا لانا اور بات ہے، بھائیوں کی قطار کربلا میں ذبح کروا کے مقتل میں بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کر بے مکنا و چادر یزید کے دربار آ جانا، یہ اور بات ہے. جب یہ آواز پڑی نا ایک صحابی رسول کے کانوں میں جو نابینا تھے، تڑپ کے کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ ساتھ والا کہتا بابا قیامت تو نہیں آئی. کہ اگر قیامت نہیں آئی تو دربار میں علی کہاں سے آ گئے؟ رونا تیرا مقدر ہے، ماتم کرنا تیرا مقدر ہے، یہ دربار میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہ یہ علی نہیں ہے. وہ تڑپ کے کہتا پھر علی کا کوئی بیٹا ہے؟ کہ نہیں بابا تیری آنکھیں جو نہیں، علی کا بیٹا بھی نہیں ہے. کہ پھر کون ہے؟ وہ سر جھکا کے کہتا ہے یہ بنت علی ہے، بنت علی ہے. بنت علی کا نام آیا، وہ تڑپ کے کہتا ہے یہ بنت علی، علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار یہ کیسے آ گئی؟ کہ بابا آئی نہیں لائی گئی ہے. کہ لائی گئی ہے، یہ کیسے لائی گئی؟ کہ شکر کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.